عبده ورسوله استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھ کے اب توبہ طائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں ان کو توجہ سے کیجیے۔ اس عاجز نے جو کچھ کارگزاری کے چند واقعات سنائے تو شیطان کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے۔ اس عاجز کو یہاں آتے ہوئے کئی سال گزر چکے، الحمدللہ مختلف محفلوں میں مردوں نے عورتوں نے اس عاجز سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی، عادت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کہنے کی، مگر اس دفعہ پہلے دن اعتکاف سے ہی دوستوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ بیت کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، اس کے فوائد بتائیں، اور پہلے دن سے لے کے آج 10واں دن ہے اس عاجز نے خاموشی اختیار کی۔ آج دل میں یہ بات آئی کہ اگر کسی کو اس بات کے کھلنے سے فائدہ ہو جائے تو یہ عاجز کیوں رکاوٹ بنے۔ اس وجہ سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس میں عاجز کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے شیخ کا کمال ہے، ان کی نسبت سچی پکی تھی۔ اس عاجز کی حیثیت تو ڈاکیے کی طرح ہے، تحفہ بھیجنے والا تحفہ بھیجتا ہے، ڈاکیے کا کام تو تحفہ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ کی محنت ہے، ہمارے مشائخ کی اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ اس عاجز کو آپ ایک ڈاکیے کی طرح سمجھیں کہ یہ ان کی اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ڈاکیہ بن کے حاضر ہو گیا ہے۔ ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ دعوت تو ہوتی ہے بڑوں کی، لیکن جب وہ کھا کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں تو جو گھر کے خادم نوکر ہوتے ہیں ان کو بھی وہی بریانی کھانے کو ملتی ہے جو بڑوں نے کھائی ہوتی ہے۔ تو اس عاجز کی حیثیت بھی سلسلہ کے ایک نوکر اور خادم کی سی ہے۔ یہ روحانیت کی بریانی ہمارے بڑوں نے پکائی اور خوب کھائی، اب وہ چونکہ دنیا سے چلے گئے اس لیے اب دسترخوان پہ بچا ہوا ہم کھاتے پھر رہے ہیں، ورنہ اپنی محنت تو صفر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عیوب پہ پردے ہی ڈالے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں اس لیے کہیں کہ دوستوں کا اصرار تھا اور مضمون کو کھولنا بھی ضروری تھا، تو اس لیے یہ چند باتیں کہہ دیں، ورنہ اپنا دل ان باتوں کو کرنے کو ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ معمولات کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا۔ تو انسان باوضو ہو، قبلہ رو ہو، التحیات کی شکل میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، چار زانو بیٹھے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اپنے دوپٹے کو ایسے کر لیں کہ جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں، دوپٹے کو چہرے پہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آج میں اپنے کپڑے پہ چہرے پہ یہ کپڑا ڈال رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا۔ آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ ساری دنیا سے اپنے آپ کو آپ علیحدہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے دل میں سما رہا ہے، اور میرا دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہی ہوں۔ یعنی آپ نے زبان سے اللہ نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، منہ بند ہو، جسم کو حرکت بھی نہیں دینی، ہلنا بھی نہیں،
سانس سے بھی کچھ نہیں کرنا. جیسے آپ کے پاس ٹیپ ہو اور اس پہ قاری سدیس صاحب کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ غور سے بیٹھ کے سنتی ہیں. نہ سانس کو کچھ ہوتا ہے نہ جسم کو کچھ حرکت ہوتی ہے, ذرا توجہ دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی توجہ دل کے اللہ اللہ سننے پر لگانی ہے, کرنے پر نہیں لگانی. جب آپ محسوس کریں گی نا کہ آپ سانس بند کر لیتی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی, کر رہی ہیں. جب آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی, اللہ اللہ کرنے میں لگ گئی ہیں. تو کرنا نہیں ہے. یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ٹیپ سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے, نعت سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے, یا جیسے اب آپ بیان سن رہی ہیں غور سے بیٹھ کے, نہ جسم ہل رہا ہے نہ سانس کو کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی تنگی فیل ہو رہی ہے, اسی طرح آپ نے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے. زندگی ہے امر اللہ, زندگی ایک راز ہے, قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے. چند دن آپ مراقبے میں بیٹھیں گی, یہ زندگی کا ساز چھڑے گا تو پھر ہر وقت آپ کو اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوگی. یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے. اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خفی, ذکر سری, ذکر خامل, یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں. تو آپ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, جتنا گڑ اتنا میٹھا, اور اگر 2-4 منٹ ہی مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں. جب بچے سو جائیں, آپ فارغ ہوں, وقت نکال سکتی ہو, چاہے تہجد کے بعد چاہے عشاء کے بعد, جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں. اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر, صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. اگر بیٹھنے میں بھی دقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں, حتیٰ کہ بستر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے, مگر بیٹھ کے کریں گی تو اجر زیادہ ہے. مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں. اب ہوتا کیا ہے, سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں نا, ان کو الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر ڈر کے مارے آنکھ کھول دیتی ہیں کہ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا, آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا. اسی گند کو تو صاف کرنا ہے. اگر آپ یوں مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں نہ ہوگا, پھر گند تو اسی طرح قبر میں صاف جائے گا. یہ تو رونے والی بات ہے, بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو صاف کر لو, ورنہ جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے, اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا. تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ خیالات گندے آتے ہیں, شیطانی شہوانی نفسانی آتے ہیں. قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہی کچھ ہے. دل کو ٹریش کین بنایا ہوا تھا, اس لیے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے. اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بو لگتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کمرے کے اندر پدکرو چوہا مر گیا اور بو آ رہی ہے بہت ساری, اور کوئی عادت ذرا دروازہ کھولے اور بو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہ جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں, مجھے تو بہت بو آتی ہے, تو یہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں, دروازہ کھولیں اور اس چوہے کو اٹھوا کر باہر ڈلوا دیں اور جگہ صاف کروا کے روم فریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے دلوں میں شیطان چوہے نے بھی گند ڈالا ہوا ہے. اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے, تو ڈریں گھبرائیں نہیں, بیٹھی رہیں,
بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے۔ جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا، ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی، اور اسی سے پھر لوگ بالآخر بڑے بڑے ولی بن کر تیار ہوئے۔ تو خیالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر گندا خیال آئے تو جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ۔ شروع میں آپ کو 100 خیال گندے آئیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد 99، پھر 98، پھر 97، اور اس طرح ایک وقت آئے گا کہ گندے خیال ختم ہو جائیں گے اور آپ آنکھ بند کرتے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جی چاہے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب آپ گردن جھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جن کا عشق سچا ہوتا ہے ان کے زبان پہ خاموشی ہوتی ہے، وہ دلوں میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ اسی کی عملی تصویر ہے۔ تو ایک تو خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کئی مرتبہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب مراقبے میں بیٹھتی ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے، اس سے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک صفی کے دروازے پر کوئی فقیر آ کر بیٹھا 5 گھنٹے سے، اور اس دوران اس کو اونگ بھی آ گئی 1 گھنٹہ، تو کوئی یہی نہیں کہے گا جی یہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے، ہر بندہ کہے گا جی 5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس دوران اس کو نیند بھی آ گئی۔ تو جب آپ نے مراقبے کی شکل بنا لی تو آپ نے مالک الملک کے دروازے پر اپنی حاضری لگوا دی، اب درمیان میں نیند بھی آ گئی تو یہ کہیں گے کہ دروازے کے اوپر تو یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں ابتدا میں عورتیں سکینہ اور نیند کے درمیان فرق نہیں کر سکتی، ان کو نہیں پتہ چلتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، نعاس ایک اونگ سی محسوس ہوتی ہے مگر وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے برسنے کا موقع ہوتا ہے، تو عام عورتیں اس کو نیند سمجھ لیتی ہیں۔ ان باریکیوں میں جانے کی بجائے موٹی سی بات ہے کہ نیند آئے تو پرواہ نہ کریں، نیند کی حالت میں بھی انسان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جب ان 2 باتوں کی آپ کو پرواہ نہیں تو اب آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ صبح و شام کریں، 1 گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں، ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ روزانہ مختلف اوقات میں 3 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتی ہیں، اور 2 گھنٹے مراقبہ صبح و شام یہ تو بہت خواتین ہیں، اور 1 گھنٹے کی تو تعداد گننی بھی مشکل ہے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام۔ تو آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گی تو دل قابو میں آئے گا، لیکن جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ آپ نماز میں کھڑی ہوں گی، اور آپ تو مقام احسان والی نماز پڑھیں گی تو مزہ آ جائے گا۔ اپنی زبان سے آپ کہیں گی کہ حضرت مجھے تو یوں لگتا ہے میں دنیا میں پیدا ہی اب ہوئی ہوں، اب سے پہلے میں نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اس مراقبے کو کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بڑا عجیب ذکر ہے، بے ریاض ذکر ہے۔ آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے قلبی ذکر کر رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ تو اس لیے نوجوان بچیاں خوب مراقبہ کریں تاکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس برا خیال دل میں نہ ہو، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ تو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکے۔ آخری چیز ہے رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کا کیا مطلب؟
کہ جو اپنے باطنی حالات و کیفیات ہوں وقتاً فوقتاً فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے اپنے شیخ کو پہنچانا اور پھر ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کرتی رہنا۔ آج تو اتنا کمیونیکیشن کا دور ہے کہ لوگوں نے دنیا کو گلوبل ویلیج کہنا شروع کر دیا ہے، تو آپ بھی اپنے حالات کیفیات پہنچاتی رہیں، یہ عاجز آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ کئی مرتبہ آپ کی طرف سے تو خطوط آئیں گے، یہ عاجز دعا کا جواب فوراً دے دے گا، مگر ضروری نہیں کہ اس کے خط کا بھی جواب پہنچے۔ ہاں جہاں بہت ضروری ہوتا ہے یہ عاجز وقت نکال کے اور کاموں کو روک کے خط کا جواب بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ واقعی بہت اہم ہوتا ہے۔ روٹین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، توجہات کی ضرورت ہوتی ہے، تو غائبانہ توجہ بھی کر دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں، ان کو قلبی جواب مل جاتا ہے، تو وہ مصروفیت کا خیال رکھتے ہوئے اسی کو قبول فرما لیں۔ اگر یہ عاجز جو ڈاک روز مل رہی ہے نا، اس کو اگر روزانہ پڑھنا شروع کرے تو اندازاً مجھے 1 گھنٹہ کم از کم پڑھنے کے لیے چاہیے، اتنی ای میل آتی ہیں، اور اگر ان کا جواب لکھنے بیٹھوں تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ان کے جواب کے لیے چاہیے، تو پھر 5 گھنٹے روزانہ اس کام کے لیے کہاں سے نکالیں؟ سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 منٹ تو زندگی کے فارغ نہیں ہو پاتے، تو یہ گھنٹے کہاں سے نکالیں؟ امر مجبوری، اس لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دعائیں دے دی جاتی ہیں، اسی پہ آپ خوش ہو جایا کریں کہ ہماری حالات ہمارے شیخ کو پہنچ گئے اور ان کے علم میں آگے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ روحانی تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں سے، مگر خط کا جواب پڑھنے کے لیے اب عام طور پر مستورات کے خطوط میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی اور سے جواب لکھوا بھی نہیں سکتے۔ مردوں کے خط ہوں تو چلو کسی عالم سے کہہ دیا، خلفاء میں سے کسی سے کہہ دیا کہ جی آپ اس کا جواب لکھ دیں، مگر عورتوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امانت ہوتی ہیں، تو کسی دوسرے کے ذریعے سے لکھوا بھی نہیں سکتے، تو یہ بھی مجبوری ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حالات پہنچاتی رہیں اور دل میں مطمئن رہیں کہ اگر ضروری ہوگا تو ہمیں جواب بھی پہنچ جائے گا۔ ویسے اس عاجز کی عادت ہے کہ جو بچیاں باقاعدہ خط لکھتی ہیں، بتاتی ہیں، ان کو خط کا جواب نہ بھی دے، جب کبھی اللہ تعالیٰ فون پہ بات کروا دیتے ہیں یا ملاقات کروا دیتے ہیں تو یہ عاجز ان کی کیفیات کے بارے میں ان کو پورا سمجھا دیتا ہے۔ اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ تو ان 6 باتوں کا آپ خیال کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں تاکہ اس کے بعد دعا کر